वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। वसीला उर्दू टीवी की खुसूसी पेशकश तज्जियाती मज़ामीन पर मुश्तमिल हफ्तेवार प्रोग्राम जामे जम। आलमी अदब मसावत रिपोर्ट 2022। तहरीर डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम, एसोसिएट प्रोफेसर, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। पेशकश डॉक्टर ज़रीना मेहर। जहाँ आज़ादी इंसान के लिए एक अजीम नेमत है, 18वीं सदी में यूरोप में आज़ाद ना रहना गोया इंसान ना रहना है का मक़ौला आम था, जबकि अरस्तू के मुताबिक मसावत की ख्वाहिश समाज में इनक़लाबात को जन्म देती है। चुनांचे मसावत के बग़ैर आज़ादी बेमायने होती है। ताहम आज़ादी के मुकाबले में मसावत पर तवज्जो तमाम समाजों में कम दी जाती है। गुज़िश्ता माह 9 दिसंबर को वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की जानिब से जारी करदा 2021 के आदाद व शुमार पर मुश्तमिल रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे कि आज हम बहुत कुछ आलमी मवाद के दरमियान रह रहे हैं, इसके बावजूद हमारे पास अदम मसावत के मुतालिक कोई मालूमात नहीं हैं। हर हुकूमत अपनी माशी तरक्की से मुतालिक मवाद अपनी आबादी को फराहम करती है, ताहम कोई भी हुकूमत ये नहीं बताती कि ये तरक्की आबादी में किस तरह तकसीम होती है। इन मुआशी पॉलिसियों से किसको फ़ायदा और किसको नुकसान पहुँचता है, ये नहीं बताया जाता। आलमी अदम मसावत को जानने के लिए 100 से ज़ायद आलमी सतह के मुहक़क़ीन को तमाम बर्रे आज़मों में तैनात किया गया था, जो 4 बरसों के दौरान टैक्स के हुक्काम, आदाद व शुमार के इदारों, जामियात और बैनुल अक़वामी तंजीमों से हासिल करदा मवाद को वर्ल्ड इनइक्वालिटी डाटाबेस को रवाना किए, जिसके मुताले और तज्ज़िये के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट का गहराई से मुताला बताता है कि एक औसत बालिग़ की 2021 में सालाना आमदनी $23,380 अमेरिकी डॉलर क़ुव्वत ख़रीद की मसावत की बुनियाद पर थी और एक औसत बालिग़ 1,26,000 अमेरिकी डॉलर के मसावी रक़म का मालिक था। ताहम ये औसत मुख्तलिफ़ आबादियों और मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ़ है। चुनांचे दुनिया की 10% आबादी के पास दुनिया की 52% आमदनी है, जबकि दुनिया की आधी गरीब आबादी दुनिया की जुमला आमदनी का सिर्फ 8.5% ही कमाती है। इसका मतलब ये है कि एक औसत फ़र्द दुनिया के 10% ऊंची आलमी आमदनी के मुकाबले में सिर्फ 1,22,100 अमेरिकी डॉलर कमाता है, जबकि दुनिया की बाकी गरीब तरीन आबादी का आलमी आमदनी में हिस्सेदारी सिर्फ 3,920 अमेरिकी डॉलर है। इस रिपोर्ट में आमदनी की अदम मसावत के मुकाबले में आलमी दौलत की अदम मसावत बहुत ही वाज़ेह है। आलमी आबादी की आधी गरीब तरीन आबादी के पास शायद ही कोई दौलत है। इनके पास जुमला आलमी दौलत का सिर्फ 2% ही है, जबकि 10% अमीर तरीन के पास 76% दौलत है। औसतन गरीब तरीन आधी आबादी के हर बालिग़ के पास $4,100 डॉलर है, जबकि 10% अमीर तरीन की औसत आमदनी 7,71,300 अमेरिकी डॉलर है। इस रिपोर्ट से ये भी मालूम होता है कि औसत कौमी आमदनी से अदम मसावत का इजहार नहीं होता। आला आमदनी वाले ममालिक में भी बाज़ ममालिक जैसे अमेरिका बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर दीगर ममालिक के मुकाबले में सबसे ज़्यादा गैर मसावी है, और यही बात कम और मुतवस्सित आमदनी वाले ममालिक के मुतालिक भी कहा जा सकता है, जैसे ब्राज़ील और हिंदुस्तान हैं। जबकि हिंदुस्तान की गुज़िश्ता 6 माह के दौरान GDP की नमू की शरह 8.4% रही है और एक हिंदुस्तानी की औसत तनख्वाह 32,800 रुपये है, जबकि हिंदुस्तान का अवामी ख़र्च जुमला GDP का 86.7% है। दूसरी तरफ चीन आला आमदनी वाले मुल्क के ज़मरे में, मलेशिया मुतवस्सित आमदनी
تو یوروگوئے کا شمار کم ترین آمدنی کے زمرے میں ہوتا ہے۔ اگر ہم عالمی سطح پر علاقائی عدم مساوات کی بات کریں تو مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا علاقہ، جس کو MENA کہتے ہیں، سب سے زیادہ غیر مساوی ہے، جبکہ یورپ میں سب سے کم عدم مساوات ہے۔ مشرقی ایشیا میں 10% ممالک کی آمدنی 43% ہے تو لاطینی امریکہ کی 55% ہے۔ اس رپورٹ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 1980 کے دہے سے آمدنی اور دولت کی عدم مساوات عروج پر ہے، جب سے کہ لائسنس راج کا خاتمہ ہوا اور لبرلائزیشن کا آغاز ہوا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ممالک عدم مساوات کے راستے کو عمداً چنے ہیں، جبکہ یہ راستہ ان کے لیے ہرگز ناگزیر نہیں تھا۔ تاہم عدم مساوات کا عمل تمام ممالک میں یکساں اور مساوی نہیں ہے۔ جیسے امریکہ، روس اور ہندوستان اس کی مثالیں ہیں، جبکہ یورپی ممالک اور چین میں عدم مساوات کی سطح نسبتاً کم ہے۔ یہ رپورٹ ایک اور بات کو بتاتی ہے کہ آج کے دور کی عدم مساوات 20ویں صدی کی سطح پر ہے۔ جبکہ مغربی سامراجیت اپنے عروج پر تھی، جبکہ دنیا کے زیادہ تر ممالک میں عدم مساوات میں اضافہ ہوا ہے، وہیں بعض ممالک میں عدم مساوات میں کمی واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ 10% امیر ترین ممالک کی آمدنیوں اور 50% غریب ترین ممالک کے درمیان آمدنیوں کے فرق میں کمی آئی ہے۔ تاہم ممالک میں داخلی عدم مساوات میں بڑی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ ممالک میں داخلی عدم مساوات میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ممالک بڑھتی ترقی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، وہیں آج دنیا میں عدم مساوات بڑھ رہی ہے۔ رپورٹ کا تجزیہ بتاتا ہے کہ دنیا کے آدھے غریبوں کی آج کی آمدنی 1820 کی آمدنی کے مقابلے میں محض آدھی ہے، یعنی 19ویں صدی سے جاری عالمی معاشی عدم مساوات کے خاتمے کے لیے ابھی کافی عرصہ لگے گا۔ اس رپورٹ کا ایک تجزیہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جہاں قومیں امیر ہو رہی ہیں، وہیں عوام اور حکومتیں غربت کا شکار ہیں۔ رپورٹ کے مطابق حکومتوں کی نقد دولت اور خانگی شعبے کی نقد دولت میں فرق ہے۔ گزشتہ 40 برسوں کے دوران ممالک امیر ہوئے ہیں تو ان کی حکومتیں غریب ہوئی ہیں۔ امیر ملکوں کے عوامی شعبے میں دولت کا حصہ 0 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت کا خاصا حصہ خانگی شعبوں کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ رجحان خصوصاً کووڈ-19 کے بحران میں دیکھا گیا۔ اس بحران کے دوران حکومتیں GDP کا 10 تا 20% قرض خانگی شعبے سے حاصل کیے ہیں، جس کے نتیجے میں حکومت کے پاس دولت کی کمی کے نتیجے میں عدم مساوات سے نمٹنے کی حکومتوں کی صلاحیت متاثر ہوئی ہے۔ ممالک کے درمیان اور ممالک میں پائے جانے والی عدم مساواتوں کا اثر صنفی امتیاز پر بھی پڑا ہے۔ چنانچہ 1990 میں خواتین کا دولت میں حصہ 30% تھا، لیکن آج اس کا حصہ 35% سے کم ہے۔ عدم مساوات کا اثر ماحولیات کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اس کا اثر کاربن اخراج پر بھی پڑا ہے۔ ایک اوسط انسان فی کس 6.6 ٹن ہر سال کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج کرتا ہے۔ 10% امیر ترین ممالک کاربن کا اخراج 50% کرتے ہیں، جبکہ 50% غریب ممالک صرف 12% کاربن کا اخراج کرتے ہیں۔ یورپ کی 50% نچلی آبادی میں ایک فرد 5 ٹن تو مشرقی ایشیا کی آبادی میں فرد 3 ٹن اور شمالی امریکہ میں 10 ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج کرتے ہیں۔ علاقہ واری جائزہ بتاتا ہے کہ 10% امیر ممالک کا ہر شہری یورپ میں 29 ٹن، 39 ٹن مشرقی ایشیا اور شمالی امریکہ کا ہر شہری 73 ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج کرتا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں پائے جانے والے عدم مساواتوں کا جائزہ لیں گے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان عالم میں سب سے زیادہ غیر مساوی ملک ہے، جہاں غربت کے درمیان ایک انتہائی مالدار زومہ پیدا ہوا ہے۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ 10% مالدار، 1% اعلیٰ مالدار طبقے کے قبضے میں بالترتیب 57% اور 72% قومی آمدنی ہے، جبکہ نچلے 50% کی حصہ داری گھٹ کر 13% ہو گئی ہے۔
ہندوستان کی بالغ آبادی کی قومی آمدنی 2,04,200 روپے ہے، جبکہ نچلے طبقے کی آمدنی 53,610 روپیہ، اوپری 10% طبقے کی آمدنی 1,66,520 روپے ہے، جو نچلے طبقے کے مقابلے میں 20 گنا زیادہ ہے۔ گزشتہ 3 برسوں سے حکومت ہند کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق حالات مزید بدتر ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں ایک اوسط گھر کی آمدنی 9,83,010 روپے ہے۔ نچلے 50% کے پاس کچھ بھی نہیں۔ آبادی کے 10% اعلیٰ دولت مند کے پاس 65% دولت ہے اور جن کی اوسط دولت 63,54,070 روپے ہے، جبکہ 1% آبادی کے پاس 33% دولت اور نقد دولت 3,24,49,360 روپے ہے۔ ہندوستان کا 1980 میں خانگی دولت کا تخمینہ 290% تھا۔ 2020 میں یہ تخمینہ بڑھ کر 560% ہو گیا۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.